بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ نے سنا ریاست ہوگی ماں کے جیسی، لیکن ریاست جو ہے وہ بڑی سخت گیر ماں کے جیسی ہے ہمارے ہاں. یہاں تو چلیں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن دیار غیر میں سمندر پار جو ہمارے پاکستانی ہیں وہ جیلوں میں پڑے رہتے ہیں. یہ جو ریاست ہماری ماں ہے پھر ان کی خبر نہیں لیتی. حتیٰ کہ آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ روزگار کی تلاش میں ڈنکی لگاتے ہیں، کشتیاں ڈوب جاتی ہیں، پھر ان کی میتیں واپس لانے میں بڑے مسائل ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی سمندر پار پاکستانیوں کے جو مسائل ہوتے ہیں، وہ جو زندہ ہیں وہ بھی جب پاکستان واپس آتے ہیں تو ایئرپورٹس پہ جو ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے تو وہ بڑے گلے کرتے ہیں کہ جو ہی وہ پاکستان اترتے ہیں ان کو بڑا چو ہوتا ہے پاکستان آنے کا، لیکن پاکستان آتے ہی ان کے سارے چو اتر جاتے ہیں. آج قومی اسمبلی میں ایک رپورٹ پیش ہوئی ہے جی، جس میں بتایا گیا ہے کہ ایشیا، جاپان، آسٹریلیا وغیرہ میں کتنے پاکستانی جو ہیں وہ قید ہیں. تو ریاست کو چاہیے تھا کم از کم وہاں پہ ہمارے سفارت خانے موجود ہیں. سفارت خانے اصل میں تو رپورٹس کرتا رہتا ہوں، سفارت خانے اپنی عیاشیوں اور للو تللوں میں پڑے رہتے ہیں. سفارت خانوں کو زیادہ فکر یہ ہوتی ہے کہ ہمیں بجٹ کتنا ملا ہے اور ہم نے کس طرح اس کو ہڑپ کرنا ہے. ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کوئی پاکستانی کس جیل میں گل سڑ رہا ہے، اس کے اوپر کیا بیت رہی ہے، کس بیماری میں وہ مبتلا ہے، یا وہ پاکستان کا قومی وقار ہے اس کو باعزت طریقے سے اس سے وہاں سے نکالا جائے. ایسی کوئی سہولت ہی پیدا نہیں کرتے ہمارے سفارت خانے. تو قومی اسمبلی میں جو رپورٹ پیش ہوئی ہے تقریباً 16,000 سے زائد پاکستانیوں کا بتایا گیا ہے کہ یہ مختلف ممالک کی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب اعجاز چیمہ صاحب. اعجاز چیمہ صاحب کا اب میرا خیال ہے تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہے. اعجاز چیمہ صاحب سے ہم جانیں گے کہ یہ جو رپورٹ پیش ہوئی ہے اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ ایشیا کی جو جیلیں ہیں، ایشیا کے جو ممالک ہیں وہاں کتنے لوگ پڑے ہوئے ہیں، جاپان، آسٹریلیا میں کتنے لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور کیا قومی اسمبلی کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہماری ریاست جو ہے ان ہم پاکستانیوں کی رہائی کے لیے کوئی بندوبست کر بھی رہی ہے یا نہیں. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. چیمہ صاحب کیا رپورٹ پیش ہوئی ہے قومی اسمبلی میں؟ سر رپورٹ پیش ہوئی ہے ادھوری ہے. مطلب کہ انہوں نے صرف ایشیائی ممالک جو ہے نا، بلکہ ان سب کا بھی ذکر نہیں کیا. حالانکہ آپ کریں کہ پاکستان کے جو شہری ہیں نا وہ بنگلہ دیش اور انڈیا میں بھی قید ہیں. بالکل صحیح بات. وہ جو ذکر نہیں کیا گیا. افغانستان کا بھی ذکر نہیں ہے. افغانستان کا بھی ذکر نہیں ہے. حالانکہ انڈیا کے اندر جو ہمارے ہیں نا غریب لوگ جو سمندر سے پکڑے گئے ہیں ماہی گیر، وہ بے تحاشا ہیں. ہاں جی. لیکن پھر سری لنکا کا ذکر نہیں ہے. جی لیکن وہ آپ کہتے ہیں نا کہ ریاست ماں کی جیسی آپ نے بات کی ہے، لیکن اگر ریاست ماں جیسی ہوتی نا تو وہ جو غریبوں کا ذکر بھی آتا. آپ کو پتہ ہے کوئی مائیں بڑی ڈاڈی ہوتی ہیں. مائیں نہیں، ماں ہوتی ہے، جتنی بھی ہو نا ڈیڈی ہو نا ماں ہوتی ہے. باقی ممالک بھی ہیں نا. آپ یورپ کا کوئی ایک بندہ پکڑ کر دکھائیں یہاں پہ، دیکھنا کہ وہ ماں ڈیڈی ہے، لیکن پھر ماں کا جو عشق محبت دیکھنا آپ. ان کا تو کوئی پاکستانی جن کا نیشنل ان کا ہو نا، وہ اس کا بھی بڑا خیال کرتے ہیں. اس کا بھی خیال کرتے ہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ ماں جو ہوتی ہے پھر ماں پھر جہاں اچھا یہ رپورٹ، اچھا سر رپورٹ کے یہ جو رپورٹ ہے نا اس لیے بھی ادھوری ہے. ہاں جی. لیبیا میں ہزاروں لوگ پڑے ہوئے ہیں، ترکی کی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. ہاں جی. نہ ترکی کا ذکر ہے نہ لیبیا کا ذکر ہے. ہاں جی. سر یورپین یہ یورپ کا ذکر بھی نہیں ہے، امریکہ کا ذکر بھی نہیں ہے. امریکہ میں بہت زیادہ ہیں، یورپ میں بہت زیادہ ہیں، برطانیہ کا بھی نہیں. ہاں جی. یونان میں بہت زیادہ ہے، یورپی ملک میں اس کا بھی ذکر نہیں ہے. اچھا مزے کی بات ہے سر کہ ہمارا جو سب سے دوست ملک اپنے آپ کو کہتا ہے، بلکہ ہے بھی ہے ویسے تو، چائنا کے اندر بہت پاکستانی ہے جیلوں میں. ہاں جی. ان کا بھی ذکر نہیں ہے. لیکن چائنا کے اندر سر جو اکثریت ہے نا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے جو ہے نا منشیات فروشوں کی بھی ہے، منشیات فروشوں کی، اور ان کا تو ایک ہی قانون ہے جی کہ سر تن سے جدا. یہ تو سعودیہ میں بھی ہے، سر تن سے جدا منشیات فروشی. لیکن سر جو ہے نا سعودیہ اور باقی چائنا سے منشیات کے لوگوں کا نکلنا تو مشکل ہے. باقی جو ہے نا ملک وہاں سے جو ہوتے ہیں ویسے جو منشیات فروش ہے نا وہ جہاں بھی ان کا پیچھا کرنا بھی نہیں چاہیے، کرنا بھی نہیں چاہیے. لیکن سر ملک کی بدنامی تو ہوتی ہے نا. تو اس بدنامی کا حل یہی ہے کہ وہ اپنی سزا ادھر ہی بھگتیں. اب دیکھیں نا، ملک نے تو نہیں، ہماری ریاست نے تو نہیں کہا تھا نا کہ آپ یہاں سے منشیات لے کے جائیں. انہوں نے اپنے سر پہ کیا نا، بدنامی جو ماتھے پاکستان کے جو عمر بن گئی. لیکن سر حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کی جائیدادیں بھی کریں، ضبط کریں. ہاں بالکل یہاں پہ ان کی جائیدادیں ضبط ہونی چاہیے. اچھا چلے سر اب بات ہے کہ جناب سعودی عرب میں پاکستانی جو ہے نا قید ہیں، ان کی تعداد ہے 10,280 کے قریب. جو رپورٹ پیش ہوئی اس میں سب سے زیادہ یہ ہے. ہاں جی. سعودی عرب میں 10,280. اچھا یو اے میں سارے جو وہ 3,500 یو اے میں. اور اس کے بعد سر آ جاتا بحرین میں
581 581 ہیں. آگے آ جاتا ہے عمان میں 252 جو قید ہیں. کویت میں 50. اب سر دیکھیں کہ عراق میں جو ہمارے ہیں وہ 81. اور سر میں یہ 2-3 نام لے کے پھر میں دوبارہ آؤں گا عراق پہ کہ سر اردن میں 8 ہیں, مصر میں 12 ہیں, آسٹریلیا میں 27 ہیں, جنوبی کوریا میں 7 ہیں, جاپان میں 16 ہیں, ملیشیا میں 460 ہیں, تھائی لینڈ میں جو ہے وہ تقریباً 35 ہیں. اور سر ایک فلپائن جیسے ملک میں بھی پاکستانی ایک قید ہے. روزگار کی تلاش میں اصل میں کہیں نہ کہیں جاتے ہیں تو پھر پھنس جاتے ہیں. فلپائن میں اچھا ایران میں بھی پاکستانی بہت ہیں, ایران کا ذکر نہیں ہے. ایران کا بھی ذکر نہیں کیونکہ سر وہ بھی ہمارا زیادہ دوست ممالک جو ہے نا ان کا ذکر نہیں ہے. نہیں تو ہماری انڈیا کے ساتھ تو اتنی دشمنی ہے, وہ اس کا تو ذکر ہونا چاہیے تھا. ہمارے کتنے سر ہونا چاہیے لیکن اس میں زیادہ مچھیرے ہیں. نہیں مچھیرے انسان تو ہے نا یار. لیکن سر وہ بات وہی ہے نا کہ ان کے ساتھ سٹیلا سلوک کیوں. یہ تو عوام کو جواب دینا چاہیے حکمرانوں سے. اور جنہوں نے یہ سوال پوچھا ہے پیپل پارٹی سے ان کا تعلق ہے شیلا صاحبہ جو ہیں وہ جو ہیں پہلے ایم پی رہی ہیں, ڈپٹی اسپیکر رہی ہیں, اور حیرت کے طور پہ انہوں نے اس سوال کے مزید وضاحت نہیں کی کہ میرا جواب نامکمل آیا ہے. حالانکہ جتنے ماہی گیر پکڑے گئے ہیں وہ سارے سندھی ہیں. ہاں ظاہر ہے کراچی سے وہیں پہ یا گوادر سے. لیکن سر ان کی خاموشی جو ہے وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. میرا خیال ہے نہ جواب دینے والے کو اتنا کوئی دلچسپی تھی, اس نے بھی جو سامنے آیا فٹافٹ لکھ کے بھیج دیا, اور نہ جواب لینے والے کو اتنی دلچسپی تھی کہ بھائی آپ نے پورا جواب کیوں نہیں دیا. سر بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خانہ پوری ہے, یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن اچھا سر میں دوبارہ آؤں گا عراق پہ. عراق کے اندر سر پاکستانی جو ہے نا یہ شو ہوئے 81. میرے نزدیک سر عراق کے اندر جو ہے نا وہ تقریباً 6000 سے زیادہ ہے جو قید ہے نا. حکومت پاکستان کے مطابق 81 ہے, میرے مطابق وہ 6000 سے زیادہ ہے. ان میں سے شاید ابھی کچھ آگے. یہ سر میں بات کروں 6000 جو ہے نا یہ تقریباً 2 ماہ پہلے کی بات کروں, 2-3 ماہ پہلے کی. سر آج ابھی سے نا کوئی نا چلے جائے نا پیچھے کو 3-4 ماہ پہلے عراقی گورنمنٹ نے سر وزارت خارجہ کو پاکستان وزارت داخلہ کو ایک لکھا تھا, خط لکھا تھا تھرو اپنی وزارت خارجہ. انہوں نے کہا تھا جناب کہ آپ کے جو FIA کے افسران ہیں نا وہ جناب جو ہے نا کہ فیک ویزوں پہ بغیر ویزوں پہ اور بغیر انٹری کے لوگوں کو عراق بھجوا رہے ہیں. انہوں نے سیدھا ہمارا نام لکھا تھا ہمارے ادارے FIA کا جس کا کام ہے یہ اسمگلنگ روکنا, یہ کام روکنا. اس کا نام مینشن کیا تھا انہوں نے. وہ تو براہ راست خود ملوث, ان کے پاس پتہ ہے 40 کے قریب ان کے اہلکار اور افسران برطرف بھی ہوئے ہیں. نہیں سر وہ تو ہوئے ہیں, لیکن سر میں کہہ رہا ہوں کہ ایک دوسرا ملک کہہ رہا ہے ہمارے جی آپ کا یہ محکمہ جو ہے نا کہ جو جتنے غیر قانونی آ رہے ہیں نا ان کو یہ بھیج رہا ہے اور ان کو سیف راستہ بھی یہ دے رہا ہے. اب سر دیکھیں اگر فرض کریں کہ وہاں سے جاتی تھی گاڑی جاتی تھی ایران, اگر وہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ میرا سر ایک دوست گیا بقول اس کے, وہ کہتا جی کہ ہم تو چلے زیارتوں پہ گئے تھے. وہ کہتا جی کہ ہم سے بھی سمیت پوری بس سے انہوں نے اکٹھے کیے پاسپورٹ اکٹھے کر کے انہوں نے گنتی کی. کہتا کوئی ہماری انٹری نہیں ہوئی, نہ ہمیں گاڑی سے باہر نکالا گیا بس سے. اچھا وہ بندے نے پاسپورٹ گنتی کی ہے تو اس نے کہا جی 61. اچھا کہتا جی انہوں نے سب سے کہا جی 5,000 روپے دیں. انہوں نے 5,000 روپے لیا تھا اپنے سے, ہم سے بھی مانگا تھا. ہم نے کہا جی بھائی ہم کیوں دیں, ہم تو یہ تو جا رہے ہیں ڈنکی چکر میں, تو ہم تو زیارتوں پہ جا رہے ہیں, ہمارا تو ویزا ہے, ہم 5,000 کیوں دیں. کہتے انہوں نے کہا جی کہ ورنہ یہ آپ کو واپس بھیج دیں گے. بقول اس کے جناب وہ کہتا جی کہ ہماری فیملی تھی, اس کے باوجود بھی سر محنت ترلا کر کے ہمارے پاس جو کیش تھی نا پاکستانی وہ تھی 21,000 روپے. تو جناب وہ ہم نے کہا یار ہم نے واپس بھی آنا, ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے. تو کرا کے 18,000 روپے پہ ہماری بات بنی, سودا بنا. 18,000 لے کے انہوں نے کہتے جی کوئی انٹری ہماری نہیں کی گئی تھی وہاں پہ. تو یہ حال ہے ہمارے. تو سر یہ عراق نے جو اگر الزام لگایا تھا نا پاکستان کے اوپر بیسک جو سچی بات ہے کہ وہ ٹھیک ہے, لیکن ہماری حکومت میں ہماری ریاست کے سر میں جو تک نہیں ڈنگی تھی. لیکن لیبیا میں بے شمار لوگ پڑے ہوئے ہیں جیلوں میں. آپ کو پتہ ہے زیادہ تر ڈنکی وہاں سے لگ رہی ہے نا لیبیا سے.
وہاں کی جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں، نہ یہ ہم کہتے ہیں کہ وہ پڑے رہیں. وہ جب وہاں سے نکلتے ہیں پھر وہ ڈنکی لگاتے ہیں، پھر کشتی ڈوبتی ہے، پھر پورے دنیا میں رولا پڑ جاتا ہے. سر اصل میں یہ ہے نا کہ ہمارے ملک میں نا اگر کوئی بندہ بولتا ہے نا سچ بولتا ہے تو پھر ادارے اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں. ابھی یہ جو ہے نا لیبیا والا واقعہ، جب یہ کشتیاں ڈوبی تھیں پاکستان کے اندر ایک جو ہے نا آندھی آ گئی تھی جناب کہ FIA ایکٹیو ہو گئی تھی. انہوں نے جتنی گرفتاریاں کی تھی، یقین کریں کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو میرے علاقے کے تھے، جو ایجنٹ مافیا کا کام کرتے تھے. وہ سب جو ہے نا کوئی 1.5 کروڑ 2 کروڑ 2.5 کروڑ دے کے دوبارہ آ گئے ہیں. کوئی ابھی باہر چلا گیا، نکل گیا ہے. لیکن سر پھر انہوں نے یہ تو جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے نا حکومت سر ایکشن لیتی ہے، ٹھیک لیتی ہے، لیکن یہ جو ہمارے ادارے ہیں نا یہ کیا کرتے ہیں، ہمارے ادارے اس کو روزگار کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. سر میں یہ نا جو میں نے یہ اسٹوری کرنے لگا تھا تو پھر بیچ میں مجھے کچھ دوستوں نے منع کر دیا تو یار نہ کرو. جیسے ابھی CTD بالکل ٹھیک جا رہی ہے لیکن ابھی تھوڑی دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے ادھر کاروباری شکل اختیار کر جائے گی. کاروباری شکل سر وہ میرے نزدیک جو FIA کا جو کشتی حادثہ ہوا تھا نا، FIA افسران اربوں روپے کمائے اس میں. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی. میں نے وہ اسٹوری کی تھی، میرے دوستوں نے منع کر دیا کہ نہ کرو. ابھی ساری دیکھیں کہ اگر جس طرح بات کی ہے آپ نے CCTV کا دیکھیں کہ جو اہلکار ہے وہ تو وہی دوسری پولیس کے ہیں نا. ابھی انہوں نے مانگے ہیں کہ 10,000 اہلکار میں دیں، لیکن سر CCTV وہ جو ہے نا وہ بھی 1 مہینے کام کرے گی، اس کے بعد کام نہیں کرے گی. دیکھیں ابھی تو اس کی ساکھ بن رہی ہے، دہشت بن رہی ہے. سر دہشت بن رہی ہے، دہشت کے ساتھ جو ہے نا مال کمانا بھی شروع ہو گیا. ابھی پچھلے دنوں جیل میں CCTV اہلکار جو ہے وہ پکڑا گیا ہے. چلے انہوں نے اس کو کر دیا، ڈسمس کر دیا. جو CCTV جیل کا جو SHO تھا اس کو انہوں نے کر دیا، سسپینڈ کر دیا. لیکن سر کیوں باقیوں کی تم جو ہے نا گردنیں اتار دو، مطلب کہ باقیوں کو جان سے مار دو، اور اپنے اہلکار جو اس طرح کے کاموں میں ملوث ہیں بازی سسپینڈ کر جاؤ. 2 مہینے بعد بحال ہو، 2-3 مہینے بعد تو CCTV بجائے کسی اور شعبے تو تسی جناب جا کے دوبارہ فرض کریں کہ جو جیل کا بندہ ہے، جو SHO وہاں ہوا ہے سسپینڈ ہوا ہے، وہ 2-3 مہینے بحال ہوگا، وہاں گجرات چلا جائے گا یا راولپنڈی آ جائے گا، دوبارہ آ کے لگا ہوگا SHO لگا ہوگا، پھر وہی SHO لگا ہوگا، پھر وہی منزلیں، وہی راستے، وہی کمائیاں، وہی اکاؤنٹ، وہی اثاثے. میرے پاس سر ابھی نا یہ نا پچھلے دنوں نا راولپنڈی کی ایک نا ویڈیو آئی ہے. تو وہ ویڈیو کے اندر جو سر جو راولپنڈی پولیس ہے نا، راولپنڈی پولیس والے جو ہیں وہ تھانے والے ہیں، لیکن انہوں نے نام یوز کیا CCTV کا. توبہ. اور CCTV کا نام کیونکہ اس کی ایک نا دہشت ہے. انہوں نے سر ایک منشیات، میرے پاس ویڈیو ہے، CCTV فوٹیج ہے. انہوں نے ایک جو ہے نا کہ منشیات فروش کو اٹھا کے لے گئے. جب اس کو اٹھا کے لے کے گئے ہیں وہ بھی فوٹیج ہے. بعد میں جناب کے ساتھ جو ہے نا 2 سے 2.5 گھنٹے بعد وہ نا واپس آ گیا، اس کے واپس آنے کی فوٹیج بھی ہے. اچھا وہ پھر نا مجھے جس بندے نے فوٹیج دی دوسرے دن، تو پھر میں نے اسے کہا یار کہ اس بندے سے انفارمیشن لو. اس نے انفارمیشن نہیں کہتا 60 لاکھ روپے دے کے آئے. 60 لاکھ روپے دے کے؟ جی 60 لاکھ روپے اس نے دیے تو پھر اس کو برآمدگی کے لیے نہیں لے جایا گیا اور اس کے ساتھی فائرنگ کرنے کے لیے بھی نہیں آئے. کہ یہ ایسے ہے جس طرح ناصر الدیب کا لکھا ہوا اسکرپٹ ہے. اچھا اسکرپٹ بھی نہیں CTD والے بدلتے یار، اسکرپٹ بھی بدل لو کہ جی وہ برآمدگی کے لیے لے کے جا رہے تھے، ملزم کے ساتھی آئے اور کراس فائرنگ میں وہ مارا گیا. کراس فائرنگ میں آپ کا بندہ زخمی نہیں ہوتا، وہی مارا جاتا ہے. اور دوسری CCTV کے خلاف بھی نا لاہور ہائی کورٹ نے بھی 2 FIR دی ہیں. تو ایک سر لاہور ہائی کورٹ کے اندر بندہ پیش ہو گیا جناب، کہتے ہیں CCTV والے جو ہے نا مجھ سے اتنے پیسے مانگ رہے ہیں. یہ 1 ہفتہ پہلے ہائی کورٹ پیش ہو گیا وکیل کے ذریعے کہ جناب کہ CCTV والے مجھ سے پیسے مانگ رہے ہیں، وہ کہہ رہے پیسے دو ورنہ ہم آپ کو جان سے مار دیں گے. سر اس نے وہاں پہ ریکارڈنگیں پیش کی، میسیج پیش کی ہے. اچھا وہاں پہ سیل ظفر جو ڈی جی ہیں ان کو پیش ہونا پڑا، ان کو معذرت کرنی پڑی وہاں پہ. تو ان کی ساکھ ایسا ایسا خراب ہو رہی ہے نا. پھر نہیں سر ساکھ کون خراب کر رہے ہیں؟ تو اپنے اہلکار ہی کرتے ہیں، اہلکار خراب کر رہے ہیں نا. اب جو ہے نا سیل ظفر صاحب اسلام آباد میں DIG رہ گئے ہیں، بہت اچھا کام کرتے ہیں. ابھی بھی دیکھیں گے کہ سر انہوں نے ایک خاتون کی بالیاں کھینچی گئی ہیں، انہوں نے پار کر دیا. بہت شکریہ جناب چیمہ صاحب. تو ناظرین یہ ہے صورتحال. پہلے تو ہم نے آپ کو بتایا کہ ریاست جو ہے وہ جو دیار غیر میں پاکستانی پڑے ہوئے ہیں، ایک تو ڈیٹا انہوں نے مکمل نہیں دیا،
تو اس پہ وزیر اعظم صاحب کو چاہیے یا اسپیکر قومی اسمبلی کو چاہیے کہ یہ ڈیٹا مکمل کیوں نہیں دیا گیا، دوبارہ ڈیٹا مانگنا چاہیے، میڈم شہلا کو دوبارہ ڈیٹا مانگنا چاہیے یا کسی اور رکن قومی اسمبلی کو مانگنا چاہیے کہ پورے دنیا کا ڈیٹا دیا جائے کہ کس ملک میں کتنے پاکستانی، اور وہ سچا ڈیٹا ہو، جھوٹا ڈیٹا نہ ہو۔ یہ جھوٹی رپورٹ ہے جو پیش کی گئی ہے، اس کے اوپر اعتراض کسی نے نہیں کیا، تو یہ الگ بات ہے کہ ان کو بھی کچھ نہیں پتہ تھا۔ اور ساتھ جو سی ٹی ڈی کے حوالے سے جناب چیمہ صاحب نے بات کی ہے، تو سہیل ظفر چٹھا صاحب کو چاہیے کہ اپنی ساکھ بچانے کے لیے اپنے اہلکاروں پہ بھی نظر رکھے، جس طرح انہوں نے اشتہاریوں پہ اور دیگر مجرمان پہ نظر رکھی ہوئی ہے۔ شمشاد مانگٹ اور اعجاز چیمہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔